اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں میرا بخت از قلم سحر ساجد، اور آج ہم پڑھیں گے قسط نمبر 4۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور ویسے بھی مجھے آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ملتا رہے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ادا کو ایک ہائی ٹی کا آرڈر ملا تھا، کام زیادہ تھا۔ اس نے تارا کے ساتھ اپنی میڈ کو بھی روک لیا اور اب باہر برآمدے میں بیٹھی وہ تینوں کبابوں کے مسالے سے ٹکیاں بنا رہی تھی۔ موبائل پر گانے لگا رکھے تھے اور وہ تینوں ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اپنے کام سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی۔ عبد المالک گھر آئے تو سیدھی نظر ان پر پڑی۔ ان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ابو کو دیکھ کر احتراماً ادا نے الٹے ہاتھ سے انگوٹھے سے اسکرین کو ٹچ کرتے ہوئے گانا بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ سنے ہوئے تھے۔ ادا، کام سے فارغ ہو کر ذرا میرے کمرے میں آنا۔ ان کے پاس ذرا سا رک کر کہہ کر وہ اندر چلے گئے۔ کیا کیا ہے اب؟ تارا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس انکار کے بعد تو کچھ بھی نہیں کیا، اب اللہ جانے۔ ادا نے کندھے اچکائے۔ ابو خفا سے لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپی ایسا کرے آپ جائیں، میں اور سعدیہ یہ بنا لیتے ہیں۔ تارا نے اسے اٹھایا۔ معلوم نہیں کیا بات ہے۔ ادا سے زیادہ تارا کے چہرے پر تفکر نظر آیا۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، اسے تسلی دیتے ہوئے۔ اس کے اپنے دل میں خود بدھ سی ہوئی تھی۔ ابو نے اسے ایسے کیوں بلایا تھا؟ اتنی خنکی بھرے موسم میں شال کی بکل مارے چھت پر واک کرتے ہوئے وہ بہت دل گرفتہ تھی۔ ابو کو اس کے کام پر اعتراض تھا، اور یہ اعتراض اب ہی کیوں سامنے آیا؟ شال کی بکل کو وہ لپیٹتے ہوئے چہرہ اٹھا کر چاند کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن سے ابو کی باتیں نہیں جا رہی تھی۔ میں نے سوچا 2-4 دن کی بات ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، اچھا ہے اس مصروفیت سے تمہارا دل بہل جائے گا، تم اس فیز سے نکل آؤ گی۔ ویڈیو تک تو ٹھیک تھا، مگر یوں کھانے بنا بنا کر بیچنا؟ ادا، ہماری کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے معاشرے میں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ بس ایسا ہی ایک فیور تھا جو ہر اس بچے کو دیا جاتا ہے جس سے کوئی چیز چھن جائے، کوئی حادثہ رونما ہو جائے، اور بس۔ اور وہ کیا سمجھی تھی؟ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے جا رہی ہے۔ گردن نیچے کو گرا کر وہ ہنس پڑی، پر اس ہنسی نے آنکھ کو نم کر دیا تھا۔ ابو کی بات نے اس کا دل مسلا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ کام محض مصروف ہونے، خود کو منفی سوچوں سے نکالنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، مگر اب وہ اس میں جان لگاتی تھی، شوق سے کرتی تھی۔ اتنی محنت سے اس نے ویڈیوز بنانا، ایڈٹ کرنا، اپلوڈ کرنا، یہ سب سیکھا تھا، اور پھر اپنی ویڈیوز کو منفرد بنانا، وہ کیسے کیسے نہیں پکی تھی۔ اور آج کل تو اس نے اسپائس کیمسٹری کے نام سے ایک ای بک ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی۔ کچھ نیا ہی لوگوں کو متاثر کرتا ہے، انہیں کھینچ کر لاتا ہے، انہیں اس شے سے باندھتا ہے، اور اس کچھ نیا کرنے کی دھن میں اس نے کیا کیا نہیں کروایا تھا۔ نیا کرنے کی دھن نے اس سے کیا کیا نہیں کروایا تھا۔ کتنی کتنی بار وہ ایک ترکیب آزماتی تھی، کیسے کیسے طریقوں سے نہیں بناتی تھی، کتنی مغز ماری کر کے، تجربے کر کر کے وہ کوئی شے بناتی تھی، اور پھر ہیکس ڈھونڈنا، سوچنا، آزمانا کہ کیسے بازار جیسی چیز گھر پر تیار ہوگی۔ اور ابو کہتے تھے اسے یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ اس کے گلے میں پھندا سا پڑا تھا، اور وہ واقعی ہی یہ سب چھوڑنے والی تھی۔ وہاں ابو کے سامنے سر جھکائے بیٹھتے ہوئے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کے باپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی، وہ اپنی ذات سے اپنے باپ کو دکھ دینا تو کبھی نہیں چاہتی۔ سو وہ سر جھکائے وہاں سے اٹھی اور دروازے تک گئی، نوب پر ہاتھ رکھا، اور اندر ایک کیوں نے بڑی شدت سے سر اٹھایا تھا۔ وہ چند لمحے نوب پر ہاتھ رکھے، ہونٹ سختی سے بھینچے، سر نہواڑے کھڑی تھی، اور پھر مڑی، سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ عبد المالک کی آنکھوں میں یوں دیکھنے پر سوال امڑ آیا۔ اگر میں اپنا موقف آپ کے سامنے بیان کروں تو ابو یہ گستاخی تو نہ ہوگی؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، کہو۔ اس کے یوں ملتجئی
لہجے میں کہنے پر ان کا دل پسیجا۔ وہ ان تک آئی، ان کے پاس پیروں میں بیٹھتے ہوئے اس نے سر ان کے زانوں پر رکھا۔ بے ساختہ عبد المالک کا ہاتھ اس کے سر تک گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ ولید نے اس سے کیا کیا نہیں چھین لینا چاہا تھا۔ آنکھوں میں جیسے کوئی بہت زور کی چبھن ہوئی تھی۔ اس کے فرش گیلے پڑنے لگے۔ ابو، بائیں ہاتھ سے اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کل نہ میں ایک بہت بڑی ڈیزائنر کا انٹرویو دیکھ رہی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس نے کیسے کپڑے ڈیزائن کرنا شروع کیے تھے۔ وہ لنڈے سے کپڑے خرید کر لاتی تھی اور پھر ان کو ادھیڑ کر ان کی سلائی ڈیزائن سمجھتی تھی اور پھر ویسا ہی ڈیزائن خود بناتی تھی۔ اسی شے نے اسے آج ایک نامور ڈیزائنر بنا دیا ہے۔ آج اس کی کہانی کو سن کر بہت سے ہاتھ تالیاں بجائیں گے، لیکن ایک وقت وہ بھی تو تھا، وہ بھی تو ہوگا نا، جب یہ ہاتھ تالیاں نہیں بجاتے تھے۔ اس کے یوں لنڈے سے کپڑے لانے، کپڑے سی کر بیچنے پر انہی ہاتھوں کی انگلیاں اس پر اٹھی ہوں گی۔ وہی ہاتھ پنجے کی شکل ہاں کے انداز میں لوگوں کے کھلے دہانوں کو ڈھانپتے ہوں گے۔ کتنی حقارت ہوگی ان کے لہجے میں جب وہ اس کے بارے میں یہ کہہ کر بات کرتے ہوں گے، اچھا وہ جو کپڑے سیتی ہے، درزن ہے۔ اور آج وہی ہاتھ، ٹھیک وہی ہاتھ تالیاں بجاتے ہیں، وہی منہ تعریفوں کے ڈونگرے برساتے ہیں، وہی ہاں اب واو میں بدل گئی ہے۔ وہی لوگ جو اب اس کے ڈیزائن کیے کپڑوں کو بڑے فخر سے اپنے تن پر سجاتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے ان کی گردنیں آسمان تک اٹھ جاتی ہیں۔ انگلی اٹھنے سے تالیاں بجانے تک کے سفر میں وقت تو لگتا ہے نا ابو، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، یا پھر ہم ایسی کہانیوں کو بس فینٹیسائز کرتے ہیں اور بس حقیقت میں ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ پست ذہنیت کے حامل ہیں، کیا نہیں ابو؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا تھا، اور ابو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ادا نے ایک نم بوجھل سانس خارج کی۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کہتے۔ وہ اپنا موقف پیش کر آئی تھی۔ نہیں، میں یہ نہیں چھوڑ سکتی، بالکل بھی نہیں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے کامیاب ہونا ہے۔ گردن اٹھا کر ہاتھ سینے پر باندھے چاند کو تکتی وہ ایک پرعزم باہمت عورت لگتی تھی۔ وہ ادا تو نہ لگتی تھی کہ جسے ولید نے برباد کر دینا چاہا تھا، وہ بربادی کو بھی برباد کر دینے والی لگتی تھی۔ اس چاند کی 14 تاریخ کو اس نے اپنے اندر پلتے دکھ کو ایک بیڑیے میں بدلتے دیکھا تھا، جو ہر مشکل کو، ہر مصیبت کو، ہر رکاوٹ کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے والا تھا۔ اس نے فریزر کھولا اور تذبذب میں کھڑی رہی۔ اندر ٹرے میں کتار میں شامی کباب رکھے تھے، جن کو پولیتھین شیٹ سے کور کیا ہوا تھا۔ نچلا ہونٹ اوپر دانتوں تلے دباتے ہوئے وہ کرنے نہ کرنے کی کشمکش میں تھی، اور پھر اس نے فریزر بند کر دیا۔ پھیپھڑوں میں بھرپور ہوا بھر کر اس نے فضا میں سانس خارج کی۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر نہ جانے کون سا تاثر زائل کرنا چاہا۔ کچن کی کھڑکی سے ایک نظر باہر برآمدے میں ڈالی، جہاں عبد المالک اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے، ذہن میں جملوں کی ترتیب دہراتے ہوئے، ایک منطق کا سرا دوسری منطق سے ملاتے ہوئے، دلائل کی تہہ جماتے ہوئے وہ ان تک آئی۔ ابو، انداز سہما ہوا مگر قدم مضبوطی سے جمے ہوئے۔ انہوں نے ایک نظر اخبار سے ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر اخبار میں گم ہو گئے۔ اس انداز پر اس کے کندھے ڈھلک سے گئے۔ ابو، وہ جو ابھی آرڈر لیا تھا وہ پورا کر لوں؟ چیزیں ضائع ہوں گی، اور پھر وعدہ بھی کیا ہوا ہے ان سے۔ اسی ڈھل کے چہرے والے انداز میں اس نے پوچھا، اور جواب کیا آیا؟ کیا ہوں؟ وہ جنجلا گئی۔ کر لو۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اپنا وعدہ پورا کرو، کہہ کر پھر سے نظریں اخبار پر۔ اس نے منہ کھولا، کچھ کہنا چاہا، کمبخت آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا اور اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ مڑ گئی تھی۔ ادا، اس کے حرکت کرتے قدم تھمے۔ انگلی اٹھنے سے تالی بجنے تک کے سفر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی سماعتوں نے کیا سنا؟ ہاں؟ اس کے ناک میں کوئی شے تیز مرچ کی طرح گھسی اور پورے جسم میں پھیل گئی۔ اس کی سانس اوپر کو کھنچ کر رہ گئی۔ بے ساختہ اس نے گردن موڑ کر باپ کو دیکھا۔ اپنے منہ کو ہاتھ سے ڈھانپ کر اس نے اپنی سسکی روکی۔
سسکی تو رک گئی، پر آنسو بہہ پڑے اور وہ بے آواز رو رہی تھی۔ ماں باپ سے بات کرنے کا فن، ہنر آنا چاہیے۔ وہ نہیں مانتے، آپ کوشش جاری رکھیں، آرام سے، تمیز، فرما برداری سے، منطق سے۔ کوئی تو دن آئے گا کہ جب بچے والدین کی یا والدین بچوں کی بات سمجھ جائیں گے۔ انتہا پسندی کے فیصلے پھر انتہا ہی لاتے ہیں، بربادی کی انتہا۔ جائیداد کا بٹوارا کرنے کے لیے کچھ پیچیدگیاں تھیں۔ بخت ان کا بھتیجا بھی تھا اور ان کی بیوی کا بیٹا بھی، سو اس لحاظ سے وہ قانونی اور مذہبی دونوں صورتحال جاننا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قاضی صاحب کے دفتر کے چکر کچھ بڑھ گئے تھے۔ کبھی بخت ان کے ساتھ ہوتا، کبھی قاضی صاحب گھر چلے آتے، اور کبھی بس قاضی صاحب اور عبدالرزاق ہی ہوتے۔ اسی دوران عبدالرزاق صاحب نے قاضی صاحب کی بیٹی مبشرہ کو بھی دیکھا تھا۔ اچھی بیٹی تھی، انہیں پسند آئی تھی۔ اس دن وہ اور بخت جب قاضی صاحب کے دفتر میں داخل ہوئے تو وہ وہاں سے جا رہی تھی۔ ذرا رک کر اس نے حال احوال پوچھا اور پھر بیگ کا سٹریپ کندھے پر چڑھائے وہ بڑی عجلت میں نکلی تھی۔ قاضی صاحب، ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بھی لاء پڑھ رہی ہے۔ بخت نے ان کے لیے کرسی کھینچی اور عبدالرزاق بیٹھتے ہوئے بولے، ہاں جی، بس مکمل ہونے کو ہے اس کی سٹڈیز۔ بس جیسے ہی سٹڈیز مکمل ہوں گی میں نے اس کی رخصتی کر دینی ہے۔ رخصتی؟ عبدالرزاق چونکے۔ بخت اگر چونکا بھی تھا تو ظاہر نہ ہونے دیا۔ جی عبدالرزاق صاحب، بچپن میں نکاح ہوا ہے مبشرہ کا اپنے تایا کے بیٹے کے ساتھ۔ بس اب جو پریکٹس کرنی ہوگی شادی کے بعد ہی کرے گی۔ کہتے ہوئے قاضی صاحب نے متعلقہ فائل کھولی اور اس جواب پر عبدالرزاق کو بڑے زور سے ہنسی آئی۔ وہ ہنسے تو نہیں، بس مسکرا کر بخت کو دیکھا، اور بخت نے یوں پوز کیا جیسے کندھے اچکا کر کہتا ہو واٹ۔ اور پھر جب تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب اپنے کسی فون میں بزی ہوئے تو عبدالرزاق اس کی جانب جھک کر رازداری سے بولے، لے بھائی، ادھر تو سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے۔ وہ بھی ایسے ہی رازداری برتتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں بابا، پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ۔ وہ سیدھے ہوئے، اسے دیکھا اور بولے، اللہ میرے دل کی مراد پوری کرے، جا تجھے ساری ایسی ہی نکاح شدہ لڑکیاں ملیں۔ اور وہ بے ساختہ ہی ہنس دیا۔ السلام علیکم، مس ادا عبد المالک بات کر رہی ہیں؟ اس کے ہیلو کے جواب میں پوچھا گیا تھا۔ جی بات کر رہی ہوں، میں بخت ٹریول اینڈ ٹور سے بات کر رہا ہوں، بخت عبد الرحمن صاحب کا مینیجر ہوں۔ میم، ہمیں ایک آرڈر بک کروانا ہے۔ اور ادا کے تو مانو سر پر لگی اور تلوے پر بھی نہ بجھی، غضب کا تیش چڑھا تھا اسے۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کا آرڈر بک نہیں کر سکتی۔ اس بات سے اپنے CEO صاحب کو ضرور مطلع کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ تنک کر کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ میرے خدا، اس شخص کے دیدوں کا تو پانی ہی مر گیا۔ خود سے نہیں کہہ سکتا تھا مجھے، یوں اب آفیشلی اپروچ کرے گا مجھے۔ انگریز کی اولاد نہ ہو تو فیملی میں نہیں رہا نا، تو اسے معلوم ہی نہیں کہ خاندان والوں سے کیسے برتا جاتا ہے۔ کولڈ بلڈڈ، تھک سکنڈ۔ اس نے عرصے بعد اسے اسی لقب سے مخاطب کیا تھا۔ مانا کہ ہمارے درمیان اب کچھ نہیں ہے، مگر بخت عبد الرحمن، تم میرے ایک تایا کے بیٹے ہو اور دوسرے تایا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اسی ناطے سے ہم ایک ہی بلڈ لائن شیئر کرتے ہیں۔ اور بیٹا، دیکھنا تو صحیح، یہ بات تمہیں میں کتنی اچھی طرح سے سمجھاتی ہوں۔ تیش تھا کہ کم ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ ویسے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں تیش والی کیا بات ہے۔ وہی بزنس ہے تمہارا، وہ بھی بزنس ہے، تو اس کے ذریعے اس نے اپروچ کر لیا۔ ٹھیک ہے، وہ کر لیتا ویسے بھی تو ٹھیک تھا، لیکن اگر اس نے بزنس کے تھرو کیا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی قباحت ہے۔ اینی وے، لو اب ذرا ٹریلر تو ملاحظہ کرو، دانت پیس کر کہتے ہوئے اس نے دور پھینکے جانے والا فون اٹھایا اور تایا کو کال ملانے لگی۔ اس رویے نے مانو دل پر چوٹ کی تھی۔ اب ایسا بھی کیا، ہم تم شناسائی سے بھی گئے، میں کوئی XYZ تھی کیا؟ ادا نے سوچا۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے نا تایا ابو۔ کال پک ہوتے ہی وہ یوں بھڑکتے ہوئے بولی کہ عبدالرزاق بکھلا گئے۔ کیا ہوا بیٹی؟ وہ پریشان ہو کر بولے تھے۔ اور نمک کے ساتھ مرچ مسالہ کس تناسب سے لگایا جاتا ہے یہ تو وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ ذائقہ گھول لیتی تھی، کیا کھانے میں کیا بات میں۔ اور جب اس نے فون بند کیا
ہاں، سوچ کر ہی دل پر ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار پڑ رہی تھی۔ وہ بڑے شاہانہ انداز میں کرسی پر ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی۔ بچو، مجھے تم نے غلط جج کیا۔ چلو، آج تم کو میرے ایک اور ٹیلنٹ کی بھی خبر ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ بڑے زور سے ہنسی تھی۔ تارا اس کے کمرے کے باہر سے گزری۔ اسے یوں ہنستے دیکھ کر ذرا پیچھے ہو کر رکی۔ ہیں آپی، یوں اکیلے تو پاگل ہنستے ہیں؟ نہیں، وہ سخت تعجب کا شکار تھی۔ ادا نے ہنستے ہوئے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ تارا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی اور پھر ہنستے ہنستے ایک دم اس کے لبوں کی ہنسی ماند ہوئی۔ تم نے ہی تو سکھایا ہے بخت عبد الرحمن کہ ہر پہنچنے والا آزار قابل معافی نہیں ہوتا۔ تم نے اتنی غیریت کیوں برتی؟ میرے ساتھ یوں مت کیا کرو کہ میرے پیروں تلے کی زمین سرکنے لگتی ہے۔ سب برداشت ہوتا ہے پر یہ نہیں بخت عبد الرحمن، ہرگز نہیں۔ معلوم نہیں وہ کیوں اتنی حساس ہو رہی تھی۔ یہ اسی دن کی شام ہے۔ بخت نے چائے کا کپ خالی کر کے میز پر رکھا اور نظر دوڑائی، مگر نظر سرخرو ہو کر نہ لوٹ پائی۔ اسی لیے سامنے بیٹھی تارا نے اپنی پوری بتیسی دکھانا فرض عین سمجھا تھا۔ تارا، جی بخت بھائی؟ اور تارا کا لہجہ تازہ شیرنی میں ڈبکی لگا کر آیا تھا۔ فائرنگ کے کس قدر چانسز ہیں؟ 100%۔ وہ ڈیڈ شور تھی۔ دشمن کدھر کو مورچہ بند ہے؟ جو ان کا بیس کیمپ ہے وہیں۔ اشارہ کچن کی طرف تھا۔ میری ماں نے تو دشمن کی کچھار میں گھسنے کا رسک نہ ہی لیں، کسی کو سالس ٹھہرا لیں۔ تارا کو ایک دم بخت کی باجی بننے کا شوق چڑھا تھا۔ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل نہیں ہو سکتا کیا؟ محظوظ ہوتے ہوئے اس نے کوہنی صوفے کی سائڈ پر ٹکائی۔ چانس لینے والی بات ہے۔ تارا نے بڑے مدابرانہ انداز میں سر ہلایا۔ بخت ہلکا سا سر جھٹک کر مسکرایا اور اس طرف متوجہ ہوا جہاں اس کے بابا عبد المالک اور رقیہ بیٹھی تھی۔ آنٹی، ادا سے ایک آرڈر کے سلسلے میں بات کرنی تھی، اسے بلوا دے ذرا۔ اس کے یوں براہ راست کہہ دینے پر تارا کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ بخت عبد الرحمن تھا، چور راستے اس کے لیے نہیں تھے۔ ادھر کچن میں ہے، کھانے کا انتظام کر رہی ہے، جاؤ تارا، آپی کو بلا کر لاؤ۔ اسے جواب دیتے ہوئے انہوں نے تارا سے کہا۔ نہیں، اسے ڈسٹرب نہ کرے، میں وہیں چلا جاتا ہوں۔ کچھ کہنے کے لیے رقیہ نے منہ کھولا مگر کچھ سوچ کر اچھا ٹھیک ہے کہہ کر چپ ہو گئی۔ کچن سے ذرا فاصلے پر پہنچ کر وہ پہلے کھنکارا اور پھر خود پیچھے رہ کر ہاتھ بڑھا کر اس نے دستک دی۔ گھر بندے کا کمفرٹ زون ہے، سو وہ کسی بھی حال یا حلیے میں پایا جا سکتا ہے۔ ادا نے اس کے کھنکارنے پر ہی گلے میں پڑا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا تھا مگر مڑی نہیں، اپنے کام میں مصروف رہی۔ السلام علیکم۔ گندا چوکھٹ سے ٹکاتے ہوئے بازو سینے پر باندھے دونوں پیروں کا کراس بنا کر کھڑے ہوتے ہوئے نہایت متبسم لہجے میں سلام آیا تھا۔ وعلیکم۔ جی؟ اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے مڑے بنا بے پناہ مصروفیت کے ساتھ انتہائی اجنبی لہجے میں جواب آیا تھا اور وہ سر جھکا کر ہلکے سے ہنس دیا، یوں جیسے مسکراہٹ کو ہنسی میں بدلنے سے روک نہ پایا ہو۔ اس میں اتنا برا منانے والی کیا بات تھی؟ بہت سے لوگ آفیشلی اپروچ کرتے ہیں آپ کو، میں نے کر لیا تو کیا برا ہوا؟ اس بات پر دانت پیستے ہوئے ادا نے کس کر چمچ ہانڈی میں چلایا۔ میرا نہیں خیال آج کی تاریخ میں میری کسی سے اپوائنٹمنٹ تھی، آپ سے تھی کیا؟ وہ رخ موڑ کر ایسے دل جلانے والے انداز میں مخاطب ہوئی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو جل کر سیاہ کوئلہ ہو جاتا، مگر وہ 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھے، انگوٹھے پر تھوڑی ٹکائے، اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ جیسے اور گہری ہوئی۔ اپوائنٹمنٹ تو نہیں تھی، چلیں آپ دے دیں آج کی، ابھی کی، اتنی فارغ نہیں ہوں میں۔ وہ مڑ کر بل کھا کر بولی، اچھا سوری، غلطی ہو گئی، پتہ ہے مجھے کہ تم فیملی ہو اور فیملی کو تمہیں معلوم تھا؟ اس نے ترنت بخت کی بات کاٹی تھی۔ وہ حیران تھی، گر نہیں بھی تھا تو یہ جو آج پیشی ہوئی اس کے بعد کسے معلوم نہیں ہونا تھا؟ بخت نے بڑی خوبصورتی سے بات گھمائی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں سکی،
خاموش نظروں سے اسے تکتی رہی۔ تم نے یہ ارادتاً کیا نا؟ تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہتے تھے نا؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح سے تم مجھے فائدہ تو کیا نقصان بھی پہنچاؤ تو میں کبھی قبول کروں گی؟ اتنی اراضا نہیں ہوں میں وقت۔ دکھ جیسے نمی کی طرح آواز میں گھلا تھا۔ بخت نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ کس نے کہا کہ تم اراضا ہو؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے جوتے کی ٹوہ سے زمین پر نادیدہ لائنز کھینچ رہا تھا۔ کوئی اپنا دل کھول کر کیسے دکھائے؟ اور ادا کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ کیا تھا اس جملے میں کہ اس کے جسم کا رد عمل ایکچول تھا؟ اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، اور منہ تو بخت عبد الرحمن کا بھی کھل گیا، جسے اس نے گلا کھنکارنے کے بعد اپنے ہاتھ سے ڈانپا تھا۔ یہ کیا کہہ دیا؟ بخت عبد الرحمن یوں بے قابو کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کب دے رہی ہیں آپ مجھے اپوائنٹمنٹ، تاکہ میں آپ سے لنچ کا مینیو ڈسکس کر سکوں؟ سر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بنا کسی تاثر کے رسمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس نے یوں ادا سے پوچھا کہ وہ الجھ کر رہ گئی۔ چند لمحے پہلے جو جملہ اس نے کہا تھا اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ادا واقعی اراضا نہیں ہے، یا پھر ارے نہیں، اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ اس نے ادا کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، اور بس۔ بخت عبد الرحمن اگر بے قابو ہو سکتا ہے تو وہ حالات کو قابو کرنا بھی جانتا تھا۔ ابھی کھانا کھا لو تو بات کرتے ہیں، مڑ کر کہتے ہوئے ادا کا لہجہ بالکل ہموار تھا۔ The aroma of food is so appetizing, savory. ہنری بینجمن نے بات کرتے کرتے ایک دم رک کر ناک سے خوشبو کو اندر کرتے ہوئے کہا تھا۔ It sounds you have a good taste. بخت نے مسکرا کر جواب دیا۔ Yes, I do have. So let's give it a try. یہ کہہ کر بخت کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم سے ڈائننگ تک آیا۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کو باریک شیفون پردے سے ایک دوسرے سے جدا کرتا تھا۔ بخت نے دونوں ہاتھوں سے پردے پیچھے کیے۔ گرم گرم لذیذ کھانے کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی سی کھانے کی میز پر کھانا نہایت سلیقے سے چنا گیا تھا۔ دلیم اسپائسی ہوتی ہے ادا، اس میں بہت سے مسالہ جات کا استعمال ہوتا ہے، تم اس کا پیٹ خراب کرواؤ گی۔ پھیکی دلیم کا کیا ٹیسٹ ہوگا بلا؟ بخت، تم یہ موقع ہاتھ سے گواؤ گے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ دیسی چھوڑو، کچھ اٹالین چائنیز بناؤ۔ میں صرف دیسی کھانے بنا سکتی ہوں بخت، یہ اٹالین چائنیز ناٹ مائی کپ آف ٹی۔ اگر یہ کھلانا ہے تو کسی اچھے سے ریسٹورنٹ لے جاؤ نا، میرا دماغ کیوں پکا رہے ہو؟ اور بخت کے عین سامنے مٹی کے پیالوں میں سجی دلیم کے اوپر براؤن فرائیڈ پیاز، ادرک، تازہ دھنیا اور سبز کٹی مرچیں، اور جس پلیٹ میں وہ پیالہ سجا تھا اس میں لیموں کاٹ کر رکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر بخت کے حلق سے کچھ نیچے اترا۔ کیا خراب ہوگا، میرا کانٹریکٹ یا ہنری کا پیٹ، یا پھر دونوں؟ مینیو طے کرتے وقت کتنی بحث ہوئی تھی۔ یہ ادا کا آئیڈیا تھا کہ اگر فارنرز کا گروپ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ پاکستان کا سگنیچر فوڈ بھی کھانا چاہیں گے، سو انہیں سگنیچر فوڈ ہی کھلانا چاہیے۔ اور وہاں میز پر دلیم کے ساتھ آلو گوشت، ہری مرچ اور ہرے دھنیے کی گارنشنگ کے ساتھ مٹی کی ہانڈی میں سجا ہوا تھا مٹر پلاؤ تھا، اور مٹی کے پیالوں میں سجی کھیر جس کے اوپر زعفران کے رنگ کا گول ٹیکا سا بنا ہوا تھا۔ گارنش کے لیے پستے بادام کی ہوائیوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ بخت ایک گہری سانس لے کر مڑا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے افراد کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے ڈائننگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جینٹلمین پلیز۔ وہ باتیں کرتے ہوئے آگے پیچھے ڈائننگ میں داخل ہوئے۔ کرسیاں گھسیٹنے کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آواز بھی آئی تھی، نو بڈی ول اسٹارٹ دا میل۔ اچانک ہنری نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہاں خاموشی چھا گئی اور بخت کی سانس خشک ہوئی۔ فرسٹ آئی ہیو ٹو ٹیک پکچرز۔ او بین۔ وہاں کئی آوازیں ابھری تھیں۔ بین نے ایک ایک کھانے کی تصویر لی تھی، اور جب ہنری نے دلیم کا پیالہ ختم کیا تو ایک دم اسے نوٹس ہوا کہ کنارے پر کچھ انیشیلز انکریوڈ
تھے۔ اس نے ذرا سا پیالہ اوپر کر کے آنکھوں کے سامنے کیا۔ پورا نام پڑھنے کے لیے اسے پیالے کو گھمانا پڑا۔ KWA کچن ود ادا۔ اس نے موبائل اٹھایا، پیالہ یوں رکھا کہ پورا نام تصویر میں آ سکے، اور ایک کلک کی آواز آئی۔ جب بخت نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ پیالہ میز پر رکھ رہا تھا۔ سو ہاؤ واز دا فوڈ؟ بخت کے پوچھنے پر ہنری نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایز آئی سیڈ، سیوری۔ اور بخت ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ہنری بینجمن محض ایک ٹورسٹ نہیں تھا۔ فون کی بیل پر وہ متوجہ ہوئی۔ اٹھا کر دیکھا تو بخت کالنگ بلنک کر رہا تھا۔ تو بالآخر بخت عبد الرحمن کو ہماری یاد آ ہی گئی، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے انگوٹھے سے سوائپ کرتے ہوئے کال اٹھائی۔ تمہیں کچھ بھیج رہا ہوں، چیک کرو، ابھی کے ابھی۔ اس کے بولنے سے بھی پہلے آگے سے بخت بہت تیزی سے بولا اور کال کٹ گئی۔ ادا نے حیران ہو کر فون کی اسکرین کو دیکھا، اور ابھی حیرت دور نہیں ہوئی تھی کہ ساتھ ہی 2-3 پیغامات واٹس ایپ آئے تھے۔ اس نے واٹس ایپ کھول کر چیٹ دیکھی، اور جب اس نے چیک کیا کہ بخت عبد الرحمن نے اسے کیا بھیجا تھا تو فون اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ دونوں ہاتھوں سے منہ کو ڈھانپے ایک دم آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ بخت۔ آگسٹا وائٹ نے سانس روک کر زی ڈی کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا؟ آگسٹا کی سانس ویسے ہی زی ڈی کی ڈریسنگ دیکھ کر بند ہونے کو تھی۔ بھڑکتے ہوئے سبز رنگ کی اسکرٹ کے ساتھ ویسے ہی جیکٹ اور ویسے ہی بھڑکتے سبز رنگ کی لانگ بوٹ۔ آخر کو وہ ایک معروف ڈیزائنر تھی، ایسی ڈریسنگ اس کا پہلا حق تھی، لیکن ابھی موقع اس کی ڈریسنگ میں الجھنے کا نہیں تھا۔ جس طرح کی آگسٹا کی جاب تھی اس میں اسے ہر منٹ کے بعد چیلنجز درپیش ہوتے تھے، مگر اس طرح کے چیلنجز جو دماغ کی چولہے تک ہلا دے اور جن کا فوری کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا ہو، وہ یقیناً پھر یوں ہی سانس بند کرتے ہیں۔ زی ٹی تو کہہ کر فولڈنگ فین کھول کر چہرے کے قریب کیے، تیزی سے جلتے ہوئے کرسی پر نیم دراز تھی، جبکہ آگسٹا منہ کھول کر اپنے باس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک میڈیا مینجمنٹ کی کمپنی تھی جن کے کلائنٹس ہائی پروفائل ہوا کرتے تھے۔ زی ٹی بھی ایک ایسی ہی کلائنٹ تھی، اور آگسٹا وائٹ اس کمپنی میں بطور میڈیا ایڈورٹائزر کام کرتی تھی۔ مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا، آ ہی جانا چاہیے، آگسٹا نے پہلو بدلتے ہوئے سوچا، اور زی ٹی کا مینیجر اس کے ہائی وائی مچانے پر اسے اینٹی آکسیڈنٹ واٹر کے ساتھ اینٹی ڈپریسنٹ دے رہا تھا۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ زی ٹی نزاکت سے فین جھلتے ہوئے نزاکت سے ہی چلائے جا رہی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ زی ٹی کی نئی کلیکشن لانچ ہوئی تھی، سوشل میڈیا کیمپین بھی چل رہی تھی، وینیو تک فائنل ہو چکا تھا، ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی تھی، اور اب زی ٹی کا کہنا تھا کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا اور وہ زیادہ ڈیزائن نہیں کر سکی۔ اس کے پاس کل ملا کر محض 3-4 ڈیزائنز تھے۔ آگسٹا کا ذہن اتنی تیزی سے جمع تفریق کر رہا تھا کہ اتنی تیزی سے تو زی ٹی کا دل بھی نہیں دھڑک رہا تھا۔ وہاں صرف آگسٹا ہی نہیں تھی، پوری میڈیا مینجمنٹ کی ٹیم تھی، لیکن تشہیر کی ذمہ داری آگسٹا پر ہی تھی۔ سب ذہن جیسے ایک دم رک گئے تھے، کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ کمپنی کا ہیڈ کھنکارا۔ ایسا ہے مس زی ٹی، ہمیں تھوڑا وقت دیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس سلسلے میں اب کیا کیا جا سکتا ہے، کوئی محفوظ راستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے یا فیس سیونگ کی راہ اختیار کی جائے گی۔ نو۔ اس بات پر زی ٹی نے ایک لمبی سی نو کی اور مینیجر کے کندھے پر جا گری۔ اس کی سسکیوں کو سماعت نے خون کے گھونٹ پی کر ہی برداشت کیا تھا، اور پھر جیسے ہی سب وہاں سے اٹھنے لگے تو وائی ڈونٹ وی لانچ اے لمیٹڈ ایڈیشن؟ اور اس آواز پر زی ٹی جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی۔ سب گردنوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پچ، ایک امپلائی نے دوسرے کے کان میں گھس کر کہا تھا۔ اس نے وہی کہا تھا کہ جس کے لیے وہ جانی جاتی تھی۔ زی ٹی نزاکت سے تیز چال چلتی، بل کھاتی، لہراتی اس تک آئی، اس کے دائیں بائیں گال کو بوسہ دیا۔ یو جسٹ سیوڈ می سویٹی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ممنونیت سے دوہری ہوتی ہوئی بولی۔
اٹس مائی جاب ہنی، اگسٹا وائٹ نے ہونٹوں کو دائیں سے بائیں حت المقدور پھیلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے پاس ابھی ایک ہفتہ تھا۔ سوشل میڈیا کیمپین میں لمیٹڈ ایڈیشن کا ہیش ٹیگ ایڈ کر کے وہ یہ کر سکتے تھے۔ اس طرح سے قیمت بھی وصول ہو جانی تھی، کلائنٹ بھی سیو رہتا اور کمپنی بھی نقصان سے بچ جاتی۔ بچ! اس سے جامع تعارف اگسٹا وائٹ کا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ولید عبد الرزاق کی امریکن بیوی تھی۔ تم مقدمہ کیوں نہیں کرتے ولید؟ ایسے تمہارا باپ تمہیں پراپرٹی کا شیئر دینے والا نہیں۔ رات کا کھانا تیار کرتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالتے اسے سلاد کاٹتے ولید سے کہا تھا۔ ولید ایک امریکن یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، جبکہ بیوی میڈیا ایڈورٹائزر تھی۔ ان کی فیملی میں اضافہ ہونے والا تھا، اسی لیے ان دونوں کو اس اضافے کے اخراجات کی فکر تھی۔ ان کے خیال کے مطابق کوئی اضافی آمدنی بھی ہونی چاہیے۔ اپنی تنخواہ سے وہ کچھ بچا نہیں سکتے تھے، سو بہترین حل یہ نکالا تھا کہ جس کام میں آگسٹا ماہر تھی کہ ولید کا شیئر لیا جائے اور اسے کہیں انویسٹ کیا جائے۔ وہ کیا ہے نا، ایک جیسی روحیں ایک دوسرے کو تلاش کر ہی لیتی ہیں، سو ان کا بھی یہی حساب تھا۔ تھوڑا سا انتظار کر لو ہنی، گھنی گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو میں ٹیڑھی کرنا بھی جانتا ہوں۔ مجھے بس اپنے باپ کا لحاظ ہے۔ اس نکھٹو کے حوالے گھر، بزنس، پیسہ سب کیا ہوا ہے، مفت کا مال سمجھ کر ہڑپ کر رہا ہے۔ اس کے تو حلق سے بھی نکلواؤں گا میں۔ بس میں چاہتا ہوں کورٹ میں جائے بنا اگر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ہو جائے، خواہ مخواہ کی درد سری کیوں پالی جائے۔ میں نے پیغام تو بھیجا ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ میں کورٹ کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس کے لیے مجھے پاکستان جانا پڑے گا اور ابھی میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ کٹنگ ٹرے سے سبزیاں ایک باؤل میں منتقل کرتے ہوئے بولا، بیبی کے آنے سے پہلے ہمیں اس کے لیے کچھ کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا ہے، ورنہ اخراجات کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ تمہارا باپ نہ مانا تو؟ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ اب کچن شیلف سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ تو ظاہر ہے کورٹ ہی جانا پڑے گا، مگر میں حتی الامکان اس سے بچنا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑا انتظار کر کے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک جیسی روحیں ایک دوسرے کو تلاش کر ہی لیتی ہیں، تو کچھ ایسا ہی تھا۔ آگسٹا نے ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ اسے ولید کی پراپرٹی سے ہر صورت شیئر چاہیے تھا جسے وہ انویسٹ کر کے پیسہ بنا سکے۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا، دونوں ہاتھوں سے منہ کو ڈھانپے ایک دم آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرے تھے۔ بخت! ہنری بینجمن ایک سیاہ نہیں تھا، وہ ایک مشہور ولاگر بھی تھا۔ وہ ان ولاگرز میں سے تھا جن کے ولاگز لاکھوں روپے کماتے تھے، اور پھر ایسا کوئی ولاگر کسی گھر کے بنے کھانے، گھر کی ڈائننگ پر سجے خوان کے بارے میں لاگ بنائے، اس کی تعریف کرے اور KWA کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنا بلاگ لکھے، تو ادا عبد المالک کا یوں رونا بنتا تھا۔ بین کو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ دنیم کے مسالہ جات کا تناسب تھا، اور اس طرح سے تیار کی گئی تھی کہ ایشین ذائقے بھی برقرار رہیں اور بہت زیادہ اسپائسی بھی نہ ہو۔ بین چونکہ ایک سیاح تھا، اس لیے وہ کلچر اور فوڈ کی گہری معلومات رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ غیر معروف ہوٹلز میں ٹھہرا کرتا، غیر معروف ایجنسیوں کو اپروچ کرتا۔ اس کا ماننا تھا کہ ایسے لوگ اپنا کام زیادہ محنت سے کرتے ہیں بنسبت ان کے جن کا ایک نام ہوتا ہے، یہ آپ کو اپنا بیسٹ دیں گے۔ بخت ٹریول اینڈ ٹور کو سلیکٹ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، بخت نہیں جانتا تھا کہ وہ بین کو کس حد تک متاثر کر سکے گا کہ وہ اس کی کمپنی کو چنے، اس کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرے، مگر بخت عبد الرحمن اپنا ہوم ورک کرنا جانتا تھا۔ اس نے جتنی تحقیق بین پر کی تھی، اس سے یہی بات اس کے نوٹس میں آئی تھی کہ وہ نئے تجربے کرنے کا شوقین تھا، سو اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ KWA کی دلیم بنانے کی ویڈیو وائرل ہونے والی تھی، ایک رات میں ہی اسے 10,000 ویوز مل چکے تھے۔ ادا عبد المالک کو زندگی اپنا نیا رنگ دکھانے والی تھی۔ بخت کہاں ہو تم؟ بابا کا لہجہ گھبرایا ہوا سا انداز لیے ہوئے تھا۔ آفس سے نکل رہا ہوں،
معلوم ہے مجھے موسم خراب ہے اور عرشیہ 0 پوائنٹ پر پھنسی ہوئی ہے، اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، تم فوراً وہاں پہنچو، اس کا نمبر تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اور وہ کیا سمجھا بابا اس کے لیے پریشان تھے؟ بخت نے ایک گہری سانس بھری۔ اب یہ کیا تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ عرشیہ کون تھی اور بابا اسے کیسے جانتے تھے۔ بس اب اسے 0 پوائنٹ پر پہنچنا تھا، چاہے موسم اس سے بھی مزید خراب ہوتا۔ اف، یہ بابا کا سوشل ورک۔ دسمبر کا مہینہ، تیز برستی بارش، صبح خرامی سے چلتی ہوا، اور وہ ایک انجان لڑکی کو ریسکیو کرنے جا رہا تھا۔ ہاں بخت عبد الرحمن، تمہاری قسمت میں گرم بستر، بھاپ اڑاتی کافی اور کاجو کے مزے کہاں؟ بڑے ہی بوجھل دل سے وہ گاڑی تک آیا تھا۔ اور آپ کیا سمجھے تھے بخت عبد الرحمن کا موڈ ایسے موسم میں رومانٹک ہونے کا تھا؟ تو ٹھہر جائیے، آپ ابھی بخت عبد الرحمن کو جانتے نہیں۔ اور جب وہ 0 پوائنٹ پہنچا، اس اندیکھی محترمہ سے رابطہ ہوا تو وہ محترمہ برستی بارش میں عین سڑک کے درمیان گاڑی کا ٹائر پنکچر کیے بیٹھی تھی۔ یا خدا، بخت کے سارے اعضاء ایک دم ڈھیلے پڑے تھے۔ اس نے اف کیسے انداز میں سر اسٹیئرنگ سے ٹکایا۔ موسم ہو ٹھنڈ کا، اور ٹھنڈ بھی ہو دسمبر کے آخر کی، اور دسمبر بھی اسلام آباد میں، تو یقین کیجئے اس موسم میں بھیگنا تارے توڑ لانے سے زیادہ جان جوخم کا کام تھا۔ اور سامنے گاڑی میں بیٹھی محترمہ ناسمجھی کی کیفیت میں بیٹھی، ونڈ اسکرین پر چلتے وائپرز کے پار اس ابھرتی دھندلی ہوتی شبیہہ کو تکتی تھی کہ آخر وہ جلدی گاڑی سے باہر کیوں نہیں آ جاتا۔ اب بخت عبد الرحمن اسے کیا بتاتا کہ اسے بارش میں بھیگنے سے کس قدر کوفت ہوتی تھی۔ ایک گہری سانس بھر کر، جی کڑا کر کے وہ گاڑی سے باہر آیا، اور پھر جس طرح اس برستی بارش میں گاڑی سڑک کے درمیان سے ہٹا کر سائڈ پر کی تھی، دھکا لگا لگا کر، وہ ایک الگ داستان تھی۔ محترمہ کی گاڑی لاکڈ کی، انہیں اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور خود بھی ایک جاننے والے مکینک کو کال ملاتے ہوئے وہ گاڑی تک آیا۔ اس بارش میں وہ خود تو ٹائر بدلنے والا نہیں تھا۔ انسان کو گھر سے ویدر اپ ڈیٹس لے کر نکلنا چاہیے۔ گاڑی کے کھلے دروازے کی طرف سر جھکا کر بالوں سے پانی جھٹکتے ہوئے وہ نصیحت کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ جب فائنل ایئر کا فائنل پیپر ہو تو ویدر ایپ بارش، طوفان، آندھی جو بھی دکھائے، آپ کو اس اپ ڈیٹ کو نظر انداز کر کے گھر سے باہر آنا ہی پڑتا ہے۔ اس قدر سڑا ہوا دو ٹوک انداز تھا کہ بخت نے ہاتھ کی حرکت روک کر ایک دم ساتھ بیٹھی محترمہ کو پہلی دفعہ دیکھا۔ ابروں کے درمیان ڈھیروں بل، دونوں بازو سینے پر باندھے، منہ پر دنیا جہان کی خفگی سجائے، وہ ایک 26-27 سال کی لڑکی تھی۔ اس چہرے کو دیکھ کر بخت عبد الرحمن کو کوئی اور چہرہ بڑی شدت کے ساتھ یاد آیا تھا، یا پھر یوں کہیے، اس چہرے کو دیکھ کر بخت عبد الرحمن کو ایک نیا راستہ نظر آیا تھا۔ ادا عبد المالک، کیا تم زندگی کے آسمان پر اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ اندر آئیے نا۔ نہیں، مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، ایک کپ چائے کا تو بنتا ہی ہے۔ پھر صحیح۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ تھامے، ذرا سا رخ اس کی جانب کیے اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ عرشیہ، ایک ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھے، اترنے کو تیار اسی کی جانب چہرہ کیے کہہ رہی تھی، 1 منٹ۔ اس کے پھر صحیح کہنے پر وہ ذرا سی متذبذب نظر آئی، اور پھر 1 منٹ کہہ کر بیگ سے سیل فون نکالا، کال ملائی، اور ابو، جن صاحب کو آپ نے مجھے لینے بھیجا تھا وہ اندر نہیں آ رہے ہیں، بعد میں مجھے مت ڈانٹیے گا۔ اور بخت سر جھکا کر جھٹکتے ہوئے ہنس دیا۔ واللہ بخت، کوئی تم سا بھی زمین پر اتارا گیا ہے؟ عرشیہ نے فون بند کیا۔ اسے دیکھ کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ آپ کے ابو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اندر لے کر آئیں، ورنہ وہ سخت ناراض ہوں گے۔ بخت کی آنکھوں میں زچ کرنے والی مسکراہٹ تھی۔ عرشیہ نے اپنا کھلا منہ بند کیا، غیر آرام دہ انداز میں گلا کھنکارا۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی۔ دیکھیے، آپ کی مرضی نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس جانے کی ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ میں نے آپ کو اندر آنے کا کہا تھا۔
بس اس بات کی گواہی آپ دے دیجیے گا۔ وہ کیا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے دکھ رہے ہیں، بھیگ بھی چکے ہیں، تو پھر صحیح، بس ابو کا نزلہ مجھ پر نہ گرے، اوکے؟ یعنی وہ کیا ہے کہ میں بہت تھکی ہوئی آئی ہوں وہ کیا ہے کہ میں بہت تھکی ہوئی آئی ہوں، آپ اندر چلے گئے تو ساری مہمانداری مجھے ہی کرنی پڑے گی، اور میرا قطعاً ایسا کوئی موڈ نہیں۔ بخت نے اس کے جملوں کو ڈی کوڈ کیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اسے مسکراہٹ روکی۔ ان محترمہ کو کیا معلوم تھا کہ وہ یہ تک نہیں جانتا تھا کہ وہ بابا کے کس دوست کی بیٹی ہے، اور وہ اس کی طرف سے یقین دہانی کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، نزلہ آپ پر نہیں گرے گا، مگر یہ تو بتا دے کن صاحب کا نزلہ آپ پر گرنے نہیں دینا؟ جی، نام کیا ہے آپ کے ابو کا؟ ڈاکٹر احتشام الدین۔ ڈاکٹر احتشام، جو بابا کے معالج ہیں؟ ان سے تو مجھے بابا کے بارے میں بہت اہم بات ڈسکس کرنی تھی۔ چلیے اندر چلتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے ابو کے نزلہ، زکام، کھانسی سب سے محفوظ رکھا جا سکے۔ عرشیہ کا سارا جسم ایک دم ڈھیلا پڑا۔ اس نے بڑی بے بسی سے گیٹ کی جانب بڑھتے بخت کو دیکھا۔ اس کے امتحان ہو رہے تھے اور اب اوپر سے یہ مہمانداری۔ اللہ! اس نے جنجلا کر بڑی خفگی سے آسمان کو دیکھا۔ مہمان رحمت ہوتے ہیں۔ ابو کی آواز کانوں میں گونجی۔ مجھے یہ والی رحمت ابھی نہیں چاہیے تھی اللہ جی۔ بڑی ہی ناراضگی سے شکوہ ہوا۔ ڈھلکے ہوئے کندھوں کے ساتھ وہ باہر آئی۔ بخت نے ریموٹ سے گاڑی کا دروازہ لاک کیا، اور اگر ابو نے اسے کھانے پر روک لیا تو؟ اپنی رکی ہوئی سانس اور تھمی ہوئی دھڑکن کے ساتھ اس نے بخت کو دیکھا، جو بڑی ہی گرم جوشی سے اب اس کے ابو سے مل رہا تھا۔ جاؤ، تمہیں ان بھیگے کپڑوں سے ٹھنڈ لگے گی، تمہیں تاپ چڑھے، نزلہ گرے۔ عرشیہ نے سوچا، اچھا نہیں، جاؤ، تمہیں ان بھیگے کپڑوں سے ٹھنڈ لگے، تمہیں تاپ چڑھے، نزلہ گرے۔ عرشیہ نے سوچا، فٹے منہ تمہارا عرشیہ خاتون، فٹے منہ تمہارا، ایسے پیارے بندے کو یوں بد دعائیں دیتے ہوئے تمہارے دل نے ذرا سی بھی بیٹ مس نہیں کی؟ عرشیہ خاتون، قصور تمہارا نہیں، ایم فل نے تمہارے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اس نے خود کو ملامت کی۔ آپ نے سوچا تھا کہ آپ کی ایک کوکنگ ویڈیو یوں راتوں رات وائرل ہوگی؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ پلین سیاہ ویلوٹ کی لمبی قمیض کے ساتھ کھڑا پاجامہ پہنے، سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے، دائیں کندھے پر گرم خاکی شال رکھے، وہ ایک صوفے پر براجمان، بظاہر پرسکون مگر اندر سے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ انٹرویو ریکارڈ کروا رہی تھی۔ زندگی ہر کسی کو ایسے موقع مہیا نہیں کرتی۔ زندگی صرف انہیں ایسے موقع مہیا کرتی ہے جو انتھک کوشش کرتے ہیں، دل نہیں چھوڑتے، مایوس ہوں بھی تو پھر سے ہمت یکجا کر کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہی تھی، میں نے یہ کام اپنی مرضی سے شروع ہی نہیں کیا تھا، یہ کام مجھ سے کروایا گیا تھا۔ سب کی زندگیوں میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ زندگی کے ایسے ہی کسی برے وقت سے گزرتے ہوئے مجھ سے کسی نے کروایا، کسی نے چراغ لے کر راستہ دکھایا، مگر انگلی پکڑ کر چلنا نہیں۔ اس نے مجھے سکھایا کہ کیسے فیونکس دوبارہ جنم لیتا ہے، اپنے ہی وجود کی راکھ سے۔ وہ ایک پوڈ کاسٹ تھی۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کسی کون ہے؟ جی پوچھ سکتے ہیں، ضرور پوچھ سکتے ہیں، بلکہ میں نے ذکر ہی یوں کیا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں۔ یہ جواب دیتے ہوئے ادا کے چہرے پر کلیوں سی مسکراہٹ تھی۔ بخت عبد الرحمن، بخت ٹریول اینڈ ٹور کے آنر ہیں، میرے فرسٹ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میرے مینٹر، میرے دوست ہیں۔ جو لوگ ٹریولنگ کے، سیاحت کے شوقین ہیں، ان کے لیے بخت عبد الرحمن کا نام غیر معروف نہیں ہے۔ یوٹیوب چینل سے لے کر یہ کام کیسے کرنا ہے، ویڈیوز کیسے اور کس طرح کی بنانی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کام میں صبر کا دامن کیسے پکڑے رکھنا ہے، یہ سب مجھے اس شخص نے سکھایا ہے۔ اس تعلق کی نوعیت پوچھ سکتا ہوں؟ بالکل پوچھ سکتے ہیں علی۔ گھٹنوں اور ٹخنوں کو ایک ساتھ جوڑے، ٹانگیں ترچھی کیے، کمر بالکل سیدھی کیے، کٹن ہیلز پہنے، دونوں ہاتھ گود میں رکھے، وہ اب پہلے سے بہت پر اعتماد تھی۔ اور جب ہوسٹ علی زمان اس سے اس تعلق کی نوعیت پوچھتا تھا، وہ ذرا سی دیر کو تھم گئی، سر جھکا کر مسکرائی اور پھر سر اٹھا کر ہوسٹ کو دیکھا۔
ہر تعلق کی وہ نوعیت نہیں ہوتی جو آپ لوگ معاشرہ سمجھتا ہے اور اس وقت میرے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ کچھ تعلق اتنے خوبصورت، اتنے پاکیزہ اور اس قدر شفاف ہوتے ہیں کہ ان کی نوعیت بدلنے کا سوچ کر بھی آپ کو خوف لاحق ہوتا ہے، کہیں یہ خوبصورتی کھو نہ جائے۔ بخت عبد الرحمن میرے کزن، مینٹر اور دوست ہیں، اور میرے لیے یہ تعلق سب سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے ابھی ایک ٹراما کا ذکر کیا، بتانا چاہیں گی کہ وہ کیا ہوا تھا؟ نہیں، کیوں؟ اٹس پرسنل۔ آپ آج ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دے رہی ہیں، آپ لوگوں کے نوٹس میں آئی ہیں، آپ کا نام سننے کی ابتدا ہے یہ، لوگ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے، پھر تو جتنا میں ضروری سمجھتی ہوں ضرور بتاؤں گی، بلکہ کرتی بھی ہوں۔ لوگ میری ویڈیوز میں میرا کچن، میرا گھر دیکھ سکتے ہیں، میرا کام کھانا بنانا ہے تو ویڈیوز اسی کے متعلق ہوں گی، نہ کہ میری ذاتیات کے متعلق۔ یعنی آپ لائکس لینے کے لیے ایسا کچھ نہیں کریں گی؟ کروں گی نا، کیا؟ کھانا بناؤں گی؟ اور وہاں ہوسٹ کا کہکا گونجا اور ادا ہلکے سے ہنس دی۔ تو ادا عبد المالک زندگی کے آسمان پر اڑان بھرنے کی شروعات کر چکی تھی، وہ اپنی پہلی سولو پرواز لے چکی تھی۔ اس کے فون پر پیغامات کی مخصوص رنگ ٹون بجی اور اس سے پہلے کہ وہ پیغامات کھول کر دیکھتا، کال آنی شروع ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج بخت کا لہجہ پھیکا سا تھا۔ کچھ بھیجا ہے آپ کو؟ ہاں، دیکھنے ہی لگا تھا۔ کھول کر دیکھیں ذرا جلدی سے۔ فون بند کرو گی تو دیکھوں گا نا۔ اور وہ ہنس دی۔ ادا نے اپنے جوش میں اس کا بجھا ہوا انداز نوٹس ہی نہیں کیا تھا، اور جب اس نے چیٹ کھولی تو آگے سے چند کلپس تھے۔ ابھی انٹرویو آن ایئر نہیں گیا تھا، پروموشن کے لیے اسے چند کلپس بھیجے گئے تھے۔ بخت ایک دم حیران ہوا، وہ جانتا تھا کہ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، مگر نوبت انٹرویوز تک جا پہنچی تھی۔ اس کا بخت کو اندازہ نہیں تھا، کہیں پر اس کی مسکراہٹ تھی، کہیں اس کا پرمزاح انداز، کہیں دو ٹوک جواب۔ کتنی ہی دیر وہ ویڈیوز کو بار بار پیچھے کر کے دیکھتا رہا، خوشی کے ساتھ اندر کہیں بہت اندر گھلتا ہوا کوئی غم تھا، جیسے پانی میں رکھی نمک کی ڈلی۔ وہ ایک دم کوئی رد عمل دکھا نہیں سکا تھا۔ تم نے مجھے حیران کر دیا ادا، مجھے یوں حیران کر دینے کے لیے شکریہ۔ اس سے زیادہ پرلطف اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند لمحوں بعد اس نے پیغام ٹائپ کر کے بھیجا، فون سائلنٹ پر لگا کر سائیڈ پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ اسے دیکھنا تھا کہ نمک کی ڈلی کب تک پوری کی پوری پانی میں گھلتی ہے۔ اس نے لمبے گھنگریالے بالوں کو کھلا چھوڑ کر پشت پر گرایا، سیاہ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالتے ہوئے، مسکارے سے پلکوں کو سجاتے ہوئے، اس کے پورے وجود میں خاموشی بڑے زور سے گونجتی تھی۔ نیوڈ پنک شیڈ کی لپسٹک لگاتے ہوئے اس نے اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیا تھا۔ کل جب وہ سارے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو کال آئی تھی۔ کمرے میں تارا بھی تھی، جو منہ ہاتھ دھو کر محض لپسٹک لگا کر تیار ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تارا اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے جھک کر ہیلز پہنی، شفون کا دوپٹہ گلے میں ڈالا، شال کو شانوں پر لپیٹ کر دونوں بازو پر ڈالا، گردن اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ بل کھاتی ایک لٹ کالر بون کو چھو رہی تھی۔ وہ کس قدر پر اعتماد، نفیس اور خوبصورت دکھتی تھی، اور اسے پوری تقریب میں ایسے ہی دکھنا تھا۔ پرفیوم اٹھا کر گردن اور کلائیوں پر اسپرے کیا، مڑ کر الماری سے ایک گفٹ نکال کر بیگ میں رکھا اور تارا سے کہا، جاؤ دیکھو امی ابو تیار ہیں؟ وہ تو کب کے تیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھے ہیں، آپ کی تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی۔ تارا ایک تیز نظر اس پر ڈال کر اٹھ گئی۔ کل آنے والی کال عبد المالک نے سنی تھی۔ سن کر وہ اتنے خاموش ہو گئے تھے کہ سب چونک گئے۔ کیا ہوا ہے، خیریت ہے؟ رقیہ نے پوچھا، اور انہوں نے نظریں اٹھا کر ادا کو دیکھا۔ انہوں نے جو کہا اسے سن کر رقیہ، جو چونک کر ایک دم آگے ہو کر بیٹھی تھی، ڈہ کر صوفے کی پشت سے جا لگی۔ تارا نے ہاتھ سے اپنے کھلے منہ کو ڈھانپا، اور ادا، وہ اتنی خاموش تھی کہ خاموشی اپنے پورے معنوں کے ساتھ اس کے وجود میں گونجتی تھی۔ سفید پردے برابر
ایک سی فال کے ساتھ گرے ہوئے تھے، جن کے آگے گولڈن فریم پر سفید اور پنک پھولوں کے ساتھ باٹل گرین پتیوں کی زیبائش تھی۔ اس پھولوں سے سجے فریم کے آگے سفید ہی کوچ پڑا تھا۔ انتظام اوپن ایئر تھا۔ سبزہ زار میں جا بجا مہمانوں کے لیے سفید صوفے لگے تھے۔ آنکھوں پر گوگلز لگائے وہ اسٹیج کے سب سے قریبی صوفے پر براجمان تھی۔ گردن موڑے وہ کپل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید سلوار سوٹ کے اوپر واسکٹ پہنے اپنی کلنگ ڈیپر لکس کے ساتھ موجود تھا۔ عرشیہ ٹیپنگ کامدار گھیرے والی میکسی میں ملبوس تھی۔ لمبے ڈائیڈ بالوں میں لوز کرلز تھے جو گردن کے دونوں اطراف سے شانوں پر گرے ہوئے تھے۔ گلے میں صرف ایک نیکلس تھا، کانوں میں اسٹڈز، ایک کلائی پر گھڑی اور دوسری کلائی خالی تھی۔ عام دلہنوں کے برعکس اس کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں، ہونٹ خفگی کے سے انداز میں بھنچے ہوئے تھے۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ عبدالرزاق اور عرشیہ کے ساتھ ڈاکٹر احتشام آ کر بیٹھے تھے۔ ماں کی وفات ہو چکی تھی۔ عبدالرزاق نے اسے انگوٹھی پکڑائی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے انگوٹھی کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس نے سامنے دیکھا اور پھر اپنی بند مٹھی کو ہاتھ کی ہتھیلی میں کچھ زور سے چبھا تھا۔ نہ صرف ہاتھ میں، اس کے دل میں بھی کچھ شدت سے چبھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کوئی احساس یا پھر محبت؟ وہ محبت تھی، ہے اور رہے گی۔ وہ جانتا تھا اس کسک کو، اس چبھن کو۔ اس نے خود اپنے لیے چنا تھا۔ اس نے خود خار چنے تھے۔ اس نے خود اپنی راہ مشکل بنائی تھی۔ اس نے نظریں موڑ لی، اس کے حلق سے کچھ نیچے اترا اور پھر اس نے انگوٹھی عرشیہ کو پہنا دی۔ تالیوں کا شور گونجا اور اسی شور میں عرشیہ نے بھی رنگ پہنائی تھی۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے مسکرا کر سامنے بیٹھے باپ کو دیکھا۔ عبدالرزاق کی آنکھیں نم تھیں اور پھر انہوں نے ایک دم اسے گلے سے لگا کر ماتھا چوم لیا تھا۔ اس قدر ضبط، اتنا تحمل، اتنی برداشت، اتنا بولڈ فیصلہ۔ واللہ بخت عبد الرحمن، تم کیا کھاتے ہو؟ اور پھر جب مہمان باری باری اپنے گفٹس اور خیر خواہی کے کلمات سے نئے بننے والے کپل کو نواز رہے تھے، اس نے ایک دم اپنی جگہ چھوڑی، شال کو کونے سے پکڑ کر کندھے کے گرد لپیٹا، لبوں پر مسکراہٹ سجائے، گردن اٹھائے وہ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بخت عبد الرحمن کے جبڑے بھنچ گئے۔ یوں محسوس ہوا کہ کوئی جسم کی تمام رگوں کو کھینچ رہا ہے۔ یہ دوسرا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ مبارک ہو، اس نے مسکرا کر بخت سے کہا۔ سر کو خم دے کر اس نے ایک گفٹ پیک کھولا۔ وہ ایک بریسلیٹ تھا۔ جھک کر بریسلیٹ عرشیہ کی کلائی میں پہناتے ہوئے اس نے کہا، میری دلی دعا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہو۔ آپ نے ایک بہت اچھے شخص کا انتخاب کیا ہے۔ بخت کے کانوں نے وہ جملہ سنا۔ اس کے ناک کے نتنوں سے ہوتی ہوئی مرچ جیسی کوئی چیز لہر کی صورت میں پورے جسم میں پھیلی۔ دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور فوٹوگرافر نے یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے قید کر لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایپیسوڈ نمبر 4 مکمل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔